الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے گوستہ، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے گوستہ، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت 1856 عیسوی 10 شوال 1272 ہجری، اس وقت سے لے کر 25 صفر مظفر جمعہ کا دن 1340 ہجری میں آپ کا وصال عین جمعے کے اذان کے وقت 1921 عیسوی 1856 سے لے کر 1921 عیسوی تک محیط آپ کی یہ حیات مبارکہ، اس کا چند منٹوں میں ہم بیان کرنا بالکل نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے، لیکن اپنے علماء کرام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور میرے دونوں طرف مختار ہیں، مولانا مختار محمد مختار احمد سیالی صاحب اور مولانا مختار ندیم صاحب، تو انہوں نے مجھے اختیار کیا، میرا انتخاب کیا ہے. ان کے اس اختیار پر عمل کرتے ہوئے میں چند باتیں کرنے کی جسارت کروں گا. جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب ہمارے معزز مہمان ہیں، سب کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ تمام احباب کو بھی، لیکن تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ یہ حیات مبارکہ جو ہے یہ کوئی کسی عام شخصیت کی بات نہیں. ہمارے تو 70-80 سال بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی کارنامہ نہیں ہوتا. یہ وہ شخصیت ہے کہ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک نازلہ پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں آپ نے فصیح میلاد شریف کے موضوع پر منبر پر بیٹھ کے تقریر فرمائی. سبحان اللہ. 13 سال 10 ماہ کچھ دن کی عمر میں آپ نے تمام علوم اسلامیہ مروجہ جو ہیں وہ حاصل کر لی. سبحان اللہ. اپنے والد محترم مولانا نقی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سند بھی حاصل کی اسی دن، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ بھی آپ نے دیا رضاعت کے موضوع پر، دارالافتاء میں بٹھا دیا گیا. آج کا 14 سال کا بچہ کھڑا کر کے دیکھ لے تو ابھی کنچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، یا کرکٹ کے میدان میں گراؤنڈوں میں جا کے پیسے لگا کے کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آئے گا. 14 سال کی عمر میں جو مفتی بن جائے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ ایک عبقری شخصیت. سبحان اللہ. اور ان کو جینیس کہا جاتا ہے. حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس خاندان میں تھے، وہ خاندان بھی آپ کے والد محترم رئیس المتکلمین نقی علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 کا وہ اگلا سال آپ کی ولادت کے بعد جو اگلا سال جنگ آزادی کا سال، اور اس میں آپ کا خاندان بڑھ چڑھ کے انگریز کے خلاف جہاد میں شامل ہے. پھر ساری جدوجہد یہ انگریز کے حوالے سے آپ پر الزام لگاتے ہیں بعض لوگ یہ کہ یہ انگریزوں کے کوئی ایجنٹ تھے، معاذ اللہ. وہ آپ کے والد محترم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور اسی طرح جب آپ خط لکھا کرتے تھے، میں آسان باتیں جو آپ کو بھی سمجھ آ جائیں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جب آپ لیٹر لکھتے تھے روزانہ کئی 100 سوالوں کے جواب آپ دیا کرتے تھے. اس قدر مصروف زندگی ان 60 سالوں میں تقریباً ہر روز، اور پھر اس پر ٹکٹ لگتے تھے. انگریز کا جب دورہ ہو گیا تو ٹکٹ جو ہے وہ انگریز کی تصویر
اسٹیل والا نلکا وکٹوریا جہاز ہفتن ایڈورڈ وغیرہ ان کے جو ہے وہ ٹکٹ پر تصویر ہوتی تھی. ٹکٹ لگانا ضروری تھا کہ ڈاک چلی جائے جواب پہنچ جائے. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قائد حریت ہے کہ ٹکٹ کو الٹا لگاتے تھے. پوچھا کیوں الٹا لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو استعمار ہے، یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا تاج الٹا ہو جائے، ان کا تاج الٹ جائے. اور آپ کی 1921 میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پھر وہ تاج برطانیہ جو ہے وہ بھی پاش ہوا. اللہ کے ولی کا جو قول ہے اور اس کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ پوری ہوئی. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم و فنون کے ماہر، کئی علوم جن میں دنیاوی علوم بھی شامل ہیں. دینی علوم تو تھے ہی، علم صرف، نحو، فقہ، معانی، بدیع، بیان، بلاغت، دیگر علوم، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ تو تھے ہی. اس کے ساتھ ساتھ ریاضی اور دیگر سائنسی علوموں میں بھی آپ کے رسالے اور کتابیں موجود ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر قدیر خان نے یہ کہا کہ آپ کثیر الجہتی سائنسدان ہیں. سبحان کوئی اللہ. ہوتا نا کوئی کیمسٹری کا ماہر ہوتا ہے، فزکس کا. آپ نے کئی شعبوں میں سائنسی موضوعات پر بھی گفتگو کی اور یہ نہیں کہ کسی کے پیچھے بس کسی کے نقل کی. آپ خود جو ہے اپنے خاص موقف رکھتے تھے اور بڑے زبردست انداز سے اس موقف کو ثابت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے نوجوانوں ہم ان کا نام تو لیتے ہیں اور ان کا کلام بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کے جو غلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا بھی کوئی پڑھنے لکھنے کے ساتھ تعلق ہے؟ جس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ لکھے، تو جب اتنے فتاویٰ تھے سب کو شاید جمع نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جو جمع ہوئے 12 جلدیں قدیم بنی اور 33 نئی جلدوں کے اندر وہ فتاویٰ رضویہ موجود ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ فتاویٰ رضویہ پڑھیں، ایک ایک سوال پر پورا پورا رسالہ آپ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. دلائل کے انبار لگا دیے. ختم نبوت کا موضوع ہو، صحابہ کی عظمت کا موضوع ہو، اہل بیت کی شان کا موضوع ہو، غوث پاک کی عظمت و رفعت کا موضوع ہو، عقائد اہل سنت جس طرح انہوں نے تحقیق سے ثابت کی ہے، اس کی کوئی مثال آپ کے زمانے میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہی جھلک آپ دیکھیں کلام میں بھی ملتی ہے. آپ کا سلام ہے فقط سلام ہی دیکھ لیں. یہ اب تو اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا. اس میں ہمارے وہاں پروفیسر صاحب آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس کا عربی میں منظوم ترجمہ ہو چکا ہے. وہ سلام دیکھ لیں. ہم بھی نعت سنتے ہیں، لکھتے ہیں، کو بہت سے لوگ لکھتے ہوں گے، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نعت لکھتے ہیں لگتا یہ ہے کہ جیسے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں. کہیں حضور علیہ السلام کے جب سر مبارک کے اندر مانگ کی بات درمیان میں حضور علیہ السلام مانگ نکالا کرتے تھے سر کے، تو کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں مانگ نکالتے ہیں تو وہ جو درمیان میں مانگ ہے وہ ایسے جیسے صبح کا مطلع صبح صادق طلوع ہو رہی ہے اور آپ کے بال مبارک ایسے جیسے لیلۃ القدر کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ایسی تشبیہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ دے سکتے ہیں. پھر ماتھے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور بہوں کی بات ہوئی کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور آنکھوں کی بات ہوئی تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور میرے نوجوانوں پیغام بھی ساتھ، عقیدہ بھی ساتھ، عشق بھی ساتھ، محبت بھی ساتھ، بلاغت بھی ساتھ، استعارہ بھی ساتھ، تشبیہ بھی ساتھ. حضور علیہ السلام کا عمل اور سنت میں بتاتے جا رہے ہیں. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. نوجوانوں کے لیے خاص پیغام کہ میرے آقا علیہ السلام ایسے
باحیا تھے اور ایسی تربیت فرماتے تھے حیا کی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوتی تھی, نیچی نظریں تھی, کل کی خبریں تھی, اور نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. اونچی بینی, بینی کہتے ناک کو, نگاہیں نیچی ہیں اور ناک مبارک کا حسن ایسا ہے کہ اونچی ہے, سبحان اللہ, اونچی ناک والا. اور حضور علیہ السلام کے دہن مبارک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور زبان مبارک کی بات ہوئی تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اگر اس پہ میں اب شروع ہو جاؤں تو یہ تو بہت لمبا کلام ہے. حضور علیہ السلام کے سرے انور سے لے کر آپ کے قدمین اقدس تک, بلکہ آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک پر بھی سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ, آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک پر بھی سلام بھیجا ہے. حضور علیہ السلام کی ہر نسبت, یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اب ہماری بحثیں ہوتی ہیں, فلاں عقیدہ رکھے کہ سلام ہی پڑھ لیں, اہل بیت پر بھی سلام ہے. پارہ صحف گنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور ادھر صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ دیا, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سارے معاملات میں عقائد, عشق, محبت, سب کچھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اس کلام میں آپ سلام میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. لیکن پھر بھی دیکھیں, کام دیکھیں, قرآن پاک کا ترجمہ لکھا تو ایمان کا خزانہ عطا فرما, یہ نام کنز ایمان ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقام کا بھی ادب ہے اور اس کا خیال رکھا گیا ہے, اور سید عالم اور دیگر انبیاء کرام کے مقام کے تقدس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. اس ترجمے کو ہم پڑھیں, ہمیں چاہیے کہ یہ علماء کرام کے پاس ہم وقت دیں, اس ترجمے کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اس پر کام بھی کافی ہو چکا, اس کی تفصیل کے حوالے سے, تشریح کے حوالے سے علماء نے بہت کام کیا. ہمیں یہ سیکھنا ہے. یہ کب ہم ٹائم دیں گے ہمارے نوجوانوں؟ امام اہل سنت نے ہمیں بے شمار تحفے عطا فرمائے ہیں, تو یہ ان کا جو دن ہم منا رہے ہیں, یہ جو دن ہم منا رہے ہیں, ان کی یاد 25 صفر مظفر, تو اسی حوالے سے مجھے بھی انہوں نے تکلیف دی. یہاں پر ایک بات, بس آخری بات ہے جو میں نے آیت پڑھی اس کے حوالے سے, کہ امام اہل سنت کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شاعر خالی تھے یا خالی کوئی عالم تھے, وہ اللہ کے کامل ترین ولی بھی تھے. سبحان اللہ, نائب غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. اور ولی اور عام آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کے اندر یقین کمزور ہوتا ہے, وہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. آج کے اس دور میں ہم دیکھیں تو جتنی زیادہ انفارمیشن ہے, جتنی زیادہ ہمارے پاس معلومات آتی ہیں, اتنے ہی ہم زیادہ وسوسوں کی دلدل میں کھبتے جا رہے ہیں. جب ہم ہر ایک کی سنیں گے, ہمیں تو چاہیے تھا نا, امام اہل سنت یہ پیغام دیا تھا, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر رہو, قافلہ تو رضا اول گیا آخر گیا. لیکن ہم نے ہر ایک کی سنی, ہم نے یورپ والوں کی بھی سنی, ہم نے سرحد پار والوں کی بھی سنی, ہم نے ادھر کی بھی سنی, ادھر کی بھی سنی. وسوسے, شکوک و شبہات اور وہ جو دجالی فتنے ہیں وہ ہمیں اسلام سے دور کرتے جا رہے ہیں, فتنے پیدا کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس دور میں امام اہل سنت کا یہ پیغام ہے کہ رب کی ذات پہ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھو, ان کا دامن تھام لو, ان کا دامن تھام لو. اقبال نے بھی کہا تھا, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ ہمارے اندر جو ڈاؤٹ پیدا کیا جا رہا ہے, تشکیک پیدا کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے میں ایک دو واقعات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. طاعون کا مرض پھیلا تو اس دوران وبا پھیلی ہوئی تھی, آپ کا گلا مبارک بھی پھول گیا اور آپ کی آواز بند ہو گئی, بات بھی نہیں آپ کر سکتے تھے. تو ایک دلی سے حکیم بلائے گئے, کہا گیا, انہوں نے کہا کہ ان کو بھی طاعون کا مرض ہو گیا. آپ نے اشارے میں کہا نہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا نہیں جی ان کو طاعون ہے. آپ نے لکھ کے دیا, کوئی آپ کے کام میں وہ فرماتے ہیں کہ آواز, آپ نے ایک مسواک اور کالی مرچوں کا لکھ کے دیا, کالی مرچوں کو پیس کے مسواک پہ لگایا اور آپ نے مسواک کی, آپ کا وہ گلا درست ہو گیا, گلا صحیح ہو گیا, آواز آنے لگی. آپ نے کہا, میں نے کہا تھا نا فقیر نے کہ مجھے طاعون نہیں ہے. آپ کو تو یہ کیسے یقین تھا
جب اتنے بڑے حکیم نے طبیب نے بھی کہا لوگوں میں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، آپ نے کہا دیکھو مجھے مصطفیٰ کریم سید اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا جب کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو اس مریض کو بھی شفا ملے گی اور وہ مرض تمہیں بھی نہیں لگے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو میں نے یہ دعا ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا یقین ہمارے اندر کیسے ہو؟ ہمیں اگر کوئی قاری صاحب سے وظیفہ پوچھے کہ اچھا کہتے تم پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تمہاری مشکل اتنا چھوٹا سا کر سکتے اور بتائے کو مشکل سا بتائیں، تو ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ یقین اور ایک تقوی کے حوالے سے، اب یہ بات ہو رہی نا کھانے پینے کی بات، تو ہم اب دنیا پرست ہو گئے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقوی آپ کا یہ کہ کسی کے گھر کھانا کھانے گئے، شوربہ آپ کو پسند آ گیا، میزبان کو بلا کے کہنے لگے کہ یار یہ میں شوربہ پی سکتا ہوں، تم اجازت دیتے ہو؟ تو حضور آپ کے لیے بنایا ہے آپ پی لیں۔ کہا نہیں، شوربے کا روٹین میں عرف میں یہ معاملہ ہے کہ وہ مہمان کو کھانا روٹی لگا کر کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور مجھے پسند آ گیا میں پینا چاہتا ہوں، ایسا نہ میں پی لوں اور آپ کے لیے بعد میں کوئی کمی ہو جائے اہتمام میں۔ یہ جس کا تقوی ہو اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا جو میں نے آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وہ ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آخری پیغام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور امام اہل سنت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اس در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاگ جائیں۔ کسی نے کہا نا کہ جس کو ہو جانے دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں، اس نے اپنے مجازی محبوب کے لیے کہا کہ جس کو ہو جانا دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں، تو صحیح بات ہے، مجازی محبوب کی گلی میں جائیں گے تو لطر ہی پڑیں گے، اس کی بات ٹھیک ہے اس شاعر کی، لیکن امام اہل سنت کا ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اسی غزل پہ شعر لکھا، آپ نے کہا کہ پھر کر گلی گلی تباہ، ٹھوکریں در در کی کھائے کیوں، دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ رود فضو کرے خدا، عشق مصطفیٰ ہمارا سرمایہ ہے، اللہ رود بڑھائے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دعا اٹھائے گی۔ تو وہ بات کیا؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ یہ کچھ کہتے ہیں نا جی کہ ایسے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے زور لگاؤ، یہاں سے اتنی زور سے بولو کہ مدینہ شریف آواز آئے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ یہ اوپر اوپر کی باتیں نہ کرو، دل کی بات کرو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔